کی تمام اس کا ایک طریقہ ہے، اگر ایسے تو آپ یہ واپس کر دیں نا سارے پاسپورٹ، بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ مارچ 2024 میں مجھے اسپیکر آفس سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ اینڈ دس از رائٹ آفٹر دی الیکشنز کہ آئی پی یو کے لیے آپ کو اسپیکر صاحب نے نامنیٹ کیا ہے جنیوا جانے کے لیے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ویزا ہے. انہوں نے کہا سر وہ پاسپورٹ بنوانا ہے. میں بلو پاسپورٹ. میں نے کہا مجھے نہیں ضرورت، میرے پاس پاسپورٹ ہے، اب ویلڈ پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ، ویزا بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر وہ کیونکہ آپ آفیشلی جا رہے ہیں، یو پارٹ آف دا ڈیلیگیشن، تو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. تو دین آئی گاٹ دیٹ. بھائی صاحب آپ وزیر ہیں، 28 سال کے لوگوں کے جو بچے ہونا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے اصولاً، پہلے تو واپس کریں نا. اگر آپ اصولاً میں جب تک اس جاب میں ہوں مجھے وہ فیسلٹی ملنی چاہیے. ایبسلیوٹلی اگریڈ. میں جس دن اس جاب سے میں ریٹائر ہو جاتا ہوں مجھ سے وہ فیسلٹی ختم ہو جانی چاہیے. لیکن یہ فیسلٹی صرف بلو پاسپورٹ کے لیے نہیں، یہ فیسلٹی کسی قسم کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہے. میں جب تک پریزیڈنٹ ہوں، جب تک میں پرائم منسٹر ہوں، جب تک میں منسٹر ہوں، جب تک میں جج ہوں، مجھے وہ فیسلٹی ملنی چاہیے. مجھے تاحیات کیوں گھر مل رہا ہے، مجھے تاحیات کیوں بجلی فری مل رہی ہے، مجھے تاحیات کیوں ڈرائیور مل رہا ہے، مجھے تاحیات کیوں سیکیورٹی مل رہی ہے، مجھے تاحیات کیوں وہ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اوپر جونگ کی طرح چمٹی ہوئی ہیں. اگر آپ اس پاسپورٹ کا، انہوں نے کہا اس کا ایک امپیکٹ ہے، ایک پاسپورٹ کو بنانے میں کتنے ہوں گے، 500 روپے، 1000 روپے. اگر آپ اس کا لیے لٹرلی اس کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ گرین پاسپورٹ پہ صرف کلر ہی چینج کرنا ہوگا نا، اس پہ گریٹس لکھنا ہوگا، تو اور تو کچھ نہیں ہے نا، باقی تو وہی پاسپورٹ ہے. لیکن ایک منٹ، پاسپورٹ انڈیکس میں جو ہماری ریٹنگ ہے وہ ڈراسٹکلی ریٹنگ از ناٹ بیکاز آف دس تھنگ، ریٹنگ از بیکاز آف ناٹ کلر، ریٹنگ از بلو کلر کے اور بھی پاسپورٹ ہیں ان کو بہت اچھی ریٹنگ ہے. اٹ از دا کنٹری جس کی ریٹنگ کم ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر ہم کیوں ہیں؟ ہم ایلیٹ کیپچر اس لیے ہیں کہ میں جس پوزیشن پہ چلا جاتا ہوں اس پوزیشن سے ریٹائر ہونے کے بعد میں کسی اور پوزیشن میں چلا جاؤں گا، میں وہاں سے بھی پیسے لے رہوں گا، میں اپنا پینشن کہیں اور سے بھی لے رہوں گا، میں رینیومریشن کہیں اور سے بھی لے رہوں گا. بچے میرے، مجھے ایک گاڑی ملی ہوگی، میں آپ کے ادھر آیا ہوں گا، میں آفیشیلی کیپیسٹی میں ادھر نہیں آیا ہوا آپ کے اس پہ، لیکن میری گاڑی گرین نمبر پلیٹ والی ہوگی. میں پبلک کے پیسے کے اس میں لگا کے میں پھر رہا ہوں گا. اس میں میرے بچے، میرے فیملی والے اسی طرح کسی گاڑی میں، گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی میں جا کے شاپنگ کر رہے ہوں گے. اور یہ صرف پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری ایلیٹ ہے. سر تو قانون سازی کریں نا، قانون سازی کریں، اس کو چینج کریں. مجھے ایک بات پارلیمنٹ میں آپ کریں گے، آپ کی حکومت بھی رہی بیچ کے اندر، آپ کی گورنمنٹ بھی بیچ میں آئی، کسی نے دھیان نہیں دیا. 1.1% آف پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ بڑے جاگیردار ہیں. دے کنٹرول 24% آف دی ایریبل لینڈ. مجھے ایک بات بتائیے، یہ سارے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک انہوں نے جو لینڈ ریفارمز پہ پاس نہیں ہونے دیا، کسی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا ہوا، کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں لیز پر دی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں. وہ تو پھر یہ تو آپ وہی سارا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں نا کہ آپ کی حکومتیں بھی جب آتی ہیں تو ان چیزوں کو چینج نہیں کرتی، پارٹ آف اسٹیٹس کو ہے. ٹھیک، دیکھیں بات یہ ہے کہ آج محمد صاحب نے یہ بات کی اور بجا طور پہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ کی بھی حکومت جو ہے نا بدل لیتے اس وہ 3 قانون سال 7 مہینہ 22 دن آپ کی بھی حکومت رہی. آپ نے کیوں کیا؟ ایون کہ آج جو ایز اے پرائیویٹ ممبر یہ بل موو کر سکتے ہیں ابالش کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس طریقے سے ایک بھیڑ چال کے پیچھے لگ جانا بات بڑی ریزنیبل ہونی چاہیے. کہ اگر ایک آدمی، میں آپ کو چھوٹا سا کہتا ہوں کہ ایک آدمی آپ سمجھیں کہ کسی سیل کو چلاتا ہے جو کہ بڑا دہشت گردی کا سیل ہے، یا کسی ایجنسی کو چلاتا ہے، یا کسی جگہ کا جج ہے جو کہ اس نے دہشت گردوں کو اس نے پھانسیاں دی، سزائیں دی ہیں، اور آپ کہیں جی سیکیورٹی اس کو نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جو ملک کا آپ کی کنٹری کو ہیڈ کرے، آپ کی پالیسیز بنائے، اور کل آپ کہیں گے کچھ نہیں، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو آپ کی سیکیورٹی فیل ہو. لیکن میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو میڈم یہ بتاؤں کہ ہم یہ تینوں پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، آپ ہمیں پوچھیں کہ ہمارے پاس کسی کے پاس ایک کو کانسٹیبل بھی ہے. میری گزارش سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے چینل نے جو ہے سب کچھ پرووائڈ، سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کیا، ایسا نہیں ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے، اوورآل جو خطے کی صورتحال ہے اس میں جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے وہ غلط ہے. لیکن میرا کہنا یہ یکسانیت تو یقینی طور پہ ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ چونکہ یہ بات بہت پرانی چل رہی تھی، اور اگر وہ ایج کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل محمد صاحب یہاں بیٹھ کے اپوز کریں ان کو. آج یہ ان سے کمٹمنٹ
کمٹمنٹ لیں کہ کل جا کے یہ اس کو بولیں کہ یہ والا جو ہے اس کو یہ سارے کا سارا جو رولز کے اندر جو 60 کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں یہ ہمت کریں کل وہاں پہ جائیں اور جا کے کہیں اس کے بعد یہ کہیں گے جی ہماری تو اپیلیں لگیں. چلیں محمد صاحب آپ کی بات میں فائنل کامنٹ حکومت سے لوں گی نا, کیونکہ کیبنٹ میں انہوں نے بھیجنا ہے تو یہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ میں تو اس کو بالکل کروں گا اور میں کر بھی لوں گا. یہی میرا ساتھ نہیں دیں گے, یہ میرے اس کے اپوز کریں گے, یہ میرا اپوز کریں گے, اور ان دونوں کے ملا کے ساتھ باقی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لیکن حکومت کے لوگ ہیں وہ سارے مل کے 2/3 میجورٹی بناتے ہیں. یہ ہماری کسی بات کو مانیں گے, انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, which is mainly elite. وہ تو خراب لوگ ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. اس بل کے حوالے سے انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت خراب لوگوں کی ہی میجورٹی ہے, لیکن بل کو وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں گے. مجھے پتا ہے یہ ادھر سے کمیٹی سے پاس ہو گیا, مجھے جو کمیٹی سے پاس ہو گیا, میں میری ملاقات کروا دیں تو میں بل موو کروں گا. کمیٹی سے پاس ہو گیا, کمیٹی سے پاس ہو گیا, ابھی ہوا ہے کمیٹی سے پاس ہوا ہے نا. کمیٹی میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ بٹھا دے, بد کے کوئی تھا سر, آپ کمیٹیاں چھوڑ کے چلے گئے, آپ کمیٹیوں سے واک آؤٹ کر گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے کیا ووٹ دیا تھا, یس میں ووٹ دیا نا, انہوں نے آپ کو نکالا ہے, آپ خود کمیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں. سعادت ایوان اسی لیے کہتے ہیں کمیٹیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. میں کمیٹی کا ممبر ہوں and انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. Do you understand? انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. سر کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ ان کمیٹیوں کے اندر موجود نہیں تھے, اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کمیٹیاں چھوڑ کے مت جائیں. وہاں پہ ہم 2 بندے نہیں کر سکتے, کوئی فائدہ نہیں ہے. سر ایفرٹ کاؤنٹس آن ریکارڈ, یہ پتا ہو کہ تحریک انصاف نے اس کو یہاں پہ اپوز کیا تھا. That is an argument. That is also important. I don't want to be a part of that rotten system. I don't want. میں کیچڑ میں جا کے ادھر بیٹھ کے اپنے اوپر کیچڑ نہیں لگوانا چاہتا. انہوں نے ویسے بھی کر لینا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو اتنے گندے قانون بنائے ہیں, 26ویں اور 27ویں ترامیم بنائی ہیں جس پہ ابھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے, وہ مجھے ایک بات بتا, ہماری سپورٹ سے نہیں ہے, دوسرے کی سپورٹ سے بنایا ہوا ہے. بات یہ ہے ان کی سپورٹ سے سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی 2 کاغذ لہرا کے پھاڑ کے نکل اپوزیشن نہیں ہے. اچھا جی, کیبنٹ یہ ابھی پارلیمنٹ میں جا کر کیبنٹ کی بات طلال چودھری صاحب نے کی کہ وہاں پر اس کو ہمیں پیش کیا جانا چاہیے, یہ بل پاس ہونا چاہیے. یہ جو امینڈمنٹ جو کہہ رہے ہیں, بل تو پہلے سے موجود ہے, رولز بھی موجود ہے, یہ نئی پروویژن یا اس کو ریورس ہونا چاہیے. دیکھیں اب یہ کمیٹی کا اس پہ ویو, کیونکہ کمیٹی نے فردر بھی چیزیں مانگی ہیں کہ پوری جو ہے ہمیں لسٹ دی جائے کہ کتنے جو ایکٹیو بلو پاسپورٹس ہیں اور مس یوز ہوا, یہ بھی وٹ ایور ہمیں بتایا جائے, وہ چیز ذرا سامنے آ جائے. اس میں بیسکلی جو کیبنٹ کے لیول پہ اگر کوئی معاملہ ہے وہ تو تب ہوگا نا کہ اگر ہم اس کو آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے اس کو اپوز نہیں کرتے یا اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کمیٹی میں تو اپوز نہیں کیا کسی نے, اس کا مطلب ہے کہ پرنسپلی یہی سوچ ہے. اب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا, چاہے سینٹ میں آئے چاہے نیشنل اسمبلی میں آئے, وہاں سے پھر ظاہری بات ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر اس کو اپوز نہیں کیا جائے گا یا اڈاپٹ کر لیا جائے گا ایز گورنمنٹ بیک بل, یہی لگ رہا ہے دیکھ کے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے. وی ہیو ٹو سی, بٹ آئی تھنک ایک سیریس جو ہے اس پہ تھاٹ ہونی چاہیے کہ واقعتاً اگر ہمیں اس ملک کی عزت عزیز ہے تو ہمیں اپنی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے نا دور کرنے کے لیے ایسی قانون سازی کا حصہ اور ایسی قانون سازی ریڈ دا روم. میں کہنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ سارا جتنا جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ نیشنل سینٹ والی بات تو اپنی جگہ رہے گی. اب کے پی والا بل جو ہے جو پاس ہوا ہے تو میرے خیال چونکہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو جو کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیبنٹ یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ پاسپورٹ کے جو رولز ہیں وہ امینڈ کرنے ہیں کیبنٹ نے. تو اس کے اندر اگر آپ نے پروونشل والے اور کے پی والے کو ڈالنا ہے تو کیا گورنمنٹ وہاں پہ اس کو اپنے رول کو امینڈ کر کے ان کو ڈالے گی اس قانون سازی کے ہونے کے بعد یا نہیں کرے گی, یہ بات تو چل اس پہ ہم ایک اور پروگرام کریں گے. ابھی ہم نے اس ٹاپک کو چھوڑا نہیں, میرے لیے امپورٹنٹ ہے پرسنلی کیونکہ یہ لوگوں کو پنجاب اور سندھ کو ہے یہ فیسلٹی اویلیبل, پنجاب اور سندھ کو ابھی نہیں ہے. چلو ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں, لیڈ انہوں نے لی ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا.